بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلجوق سلطنت کی بنیاد اوغز ترکوں نے 1037 میں رکھی تھی۔ یہ ایک ترک ریاست کی روایت پر مبنی ریاست تھی۔ جب سلطنت پہلی بار قائم ہوئی تھی تو اس کا دارالحکومت نشاپور شہر تھا، جبکہ ریاست سلجوق میں سرکاری زبان فارسی تھی۔ فوج کی زبان ترک تھی۔ ریاست میں بولی جانے والی ایک اور عام زبان عربی تھی۔ اسے سلجوق سلطنت میں بھی پڑھایا جاتا تھا۔ سلجوق ترک تاریخ میں ایک خاص مقام رکھتی ہے، کیونکہ ترک قبائل میں یہ پہلی جماعت ہے جو اس وقت تک وسط ایشیا میں مقیم تھی۔ اور مستقل طور پر مغرب کی طرف ہجرت کر کے آباد ہو گئی تھی۔ عہد عثمانیہ میں سلجوقس کی سمت مغرب کی طرف اور یورپ کی طرف فتح کی پالیسی اس طرح جاری رہی۔ وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی اور سرخیل بھی ہیں۔ سلجوقس اس اراضی میں اس قدر مضبوط ہو گئے کہ وہ آباد ہوئے کہ بازنطین جیسی گہری جڑوں والی سلطنت بھی انہیں نہیں روک سکی۔ سلجوق سلطنت نے بازنطینیوں کے ساتھ بہت سی جنگیں کی، بہت سے محاذ پر لڑائی کی، تاہم ملک شاہ کے دور کے بعد سلجوق کمزور ہونے لگے۔ ملک شاہ کے دور کے بعد کوئی مضبوط رہنما اقتدار میں نہیں آیا تھا اور صلیبی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ سلجوق سلطنت کا خاتمہ نہ ختم ہونے والے صلیبیوں کی وجہ سے ہوا، لیکن سلطنت روم کی راکھ اس کی راکھ سے پیدا ہوئی اور ایک نئی سلطنت وجود میں آئی۔ اناطولین سلجوقس نے اپنے آباء و اجداد سے جو روایت حاصل کی وہ اس بہت اچھی طرح سے برقرار رکھا۔ اناطولیہ میں انہوں نے ایک نیا نظام شروع کیا۔ ایک خوشحال ریاست قائم کی اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جس میں رواداری غالب تھی۔ اناطولیہ کے یونانی اور آرمینی باشندوں باشندے صدیوں سے سلجوق ترکوں کے ساتھ مل کر رہے اور ایک خوبصورت ثقافتی بچکاری کی تشکیل کی۔ آج کی اناطولیائی ثقافت کی بنیادیں اس وقت کی رکھی گئی ریاست کی وجہ سے قائم ہیں۔